بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، زخموں سے چور بابا یہ زہرا کا جگر ہے، زخموں سے چور بابا یہ زہرا کا جگر ہے، آنکھوں کے سامنے میرے، آنکھوں کے سامنے میرے جلتا ہوا گھر ہے، زخموں سے چور بابا یہ زہرا کا جگر ہے، زخموں سے چور بابا یہ زہرا کا جگر ہے، پہلو میرا زخمی کیا محسن کو نہ بخشا، پہلو میرا زخمی کیا محسن کو نہ بخشا، امت کی جفاؤں سے امت کی جفاؤں سے بے جان پسر ہے، زخموں سے چور بابا یہ زہرا کا جگر ہے، زخموں سے چور بابا یہ زہرا کا جگر ہے، امت نے رلایا مجھے دربار بلا کر، امت نے رلایا مجھے دربار بلا کر، دل پر میرے تازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل ہوا بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں جب کبھی ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی تمام ٹیم جب آپ کے روبرو آتی ہے تو کسی خاص وجہ سے، کیونکہ ہم کسی بھی مقام پر گاؤں، قصبہ اور شہر میں پہنچتے ہیں تو ہمارا کام یہی، ہماری خدمت یہی ہے کہ وہاں کے جو شیعان حیدر کرار ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں کے عزاخانے ہوں یا مساجد ہوں، تبرکات ہو، اس کی تفصیل آپ کے روبرو ضرور پیش کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں آپ یہ پروگرام دیکھتے بھی ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور ایک خاص بات نہ بھولیں کہ آپ اپنی رائے ہمارے کمنٹ باکس ہاشم علی مرزا کے کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیے۔ اور یہ پروگرام جو تعاون کیا ہے انہوں نے میر حسن علی خان عرف مجاہد نام مجاز کنسٹرکشن کے مالک پروپرائٹر ہیں، ان کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ تمام ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چیئرمین ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر میر سعادت علی خان، خادم سید فیاض حسین، تمام ٹیم آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہتی ہے، خدمت کی حالیہ حاضر ہوتی ہے، تو آپ تمام ہمیں دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے۔ تو اس وقت میں بامبے میں ہوں اور عزاخانہ زینبیہ جسے کہا جاتا ہے وہاں پر موجود ہوں۔ یہاں کے ذمہ داران سے ان کے تعارف کے ساتھ اس عزاخانے کی تفصیل اور کب قیام اس عاشقانے کا قیام کب عمل میں آیا، یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو ناظرین میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ظہیر عباس رضوی ہے اور میں یہاں کے ٹرسٹیز میں سے ایک ٹرسٹی ہوں۔ یہ امام باڑہ جسے زینبیہ امام باڑہ کہا جاتا ہے، یہ 1988 میں اس شکل و صورت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر کیا گیا۔ اس سے پہلے اس کا نام تھا ببر علی۔ یہاں لوگ اوپر کرائے پر سب رہتے تھے، ایک ہال تھا، اس میں کبھی کبھار مجلس ہو جاتی تھی۔ یہ نیچے کا ہال اس طرح نہیں تھا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں گو ڈاؤنس وغیرہ تھے، لوگ رہتے تھے، اس طرح سے تھا۔ تھوڑی سی جگہ تھی، کبھی مجلسیں وغیرہ ہوتی تھیں تو اس کا یہ صحن جو خالی پڑا ہے اس میں مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر 1988 میں چونکہ یہ بہت ہی ڈائلیپٹیڈ کنڈیشن میں ہو گیا اور اس کی پرانی عمارت جو لکڑی کے اس پر بنی ہوئی تھی وہ تقریباً آدھی گر چکی تھی، اور جو لوگ رہتے تھے ان کے کی زندگی کا بڑا خطرہ ہو گیا تھا، لیکن وہ لوگ خالی کرنے کو تیار نہیں تھے، چونکہ یہاں کی جو کنسٹرکشن کا
یا ریکنسٹرکشن کا گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسے ماہڈا کہتے ہیں. تو ماہڈا نے جب اس کا سروے کیا تو یہ عمارت بالکل مخدوش ہو چکی تھی اور خطرناک تھی رہنے کے لیے. تو اس نے یہاں لوگوں کو نوٹس دیا کہ آپ اس کو خالی کیجئے ورنہ ہم آپ کو زبردستی یہاں سے نکال کے لے جائیں گے. چنانچہ اس عمارت کو اس وقت جس حالت میں تھی، چونکہ یہ ایک پرائیویٹ پرسنل پراپرٹی تھی، ایک آغا نمازی یہاں تھے جو بامبے ہائی کورٹ کے جج رہ چکے تھے، وہ اس کو فروغ بھی کرنا چاہتے تھے. چنانچہ ان سے یہاں مولانا حجت الاسلام مولانا سید محمد موسوی صاحب قبلہ زمانے میں یہاں قیام پذیر تھے، تو ان سے کچھ بات ہوئی تو انہوں نے اس کو لے لیا. کوئی بہت زیادہ اس وقت اس کی قیمت نہیں تھی. لینے کے بعد مولانا نے اسے ایک علیمان چیریٹیبل ٹرسٹ ہے اس کے تحت انہوں نے کر لیا. اب چونکہ عمارت بہت مخدوش ہو چکی تھی لہذا رہنے کی اجازت گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی، تو اب اسے خالی کرنا تھا، لیکن لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے خالی کرنے کو. چنانچہ اس عمارت کو بچانے کے لیے، چونکہ اس کے ساتھ بہت سی حکومت کی پرابلمس بھی تھیں، اگر یہ ایک بار منہدم ہو جاتی تو پھر یہ ماں بڑا نہیں رہ سکتا تھا، چونکہ یہ گرین بیلٹ میں تھا یہاں کے. تو مجبوراً پھر انہوں نے یہاں ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی صاحب جو رضوی بلڈر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان سے کچھ گفتگو ان کی ہوئی، اور گفتگو کے بعد انہوں نے اس عمارت کو جو بہت بری حالت میں تھی ان کے حوالے کیا. اور چونکہ نوٹس سرو ہو چکی تھی اس کو خالی کرنے کی ماٹا کی طرف سے، تو بہت پریشانی تھی. بہرحال رضوی صاحب نے اپنے اثر و رسوخ سے 1988 یا 87 میں اس کو کسی صورت سے اس کو منہدم کروایا، اور بڑی پریشانیاں ہوئی. ایک بہت طویل کہانی ہے اس کی. اور اس کے بعد پھر اس عمارت کی تعمیر شروع ہوئی، اور یہ عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 مہینے کے اندر پوری کھڑی ہوئی ہے. اس کی بنیاد رکھی گئی 15 شعبان کو، اور 18 ذی الحجہ کو مولا کے ولایت کے روز اس کی ابتدا ہوئی. یہاں ایک شاندار محفل ہوئی، یہ مکمل بن کے تیار ہو گئی تھی. اس وقت سے یہ چل رہا ہے. تو رضوی صاحب نے ایک ٹرسٹ بنایا جس کا نام رکھا زینبیہ ٹرسٹ. اور یہ چونکہ نہ ہم اس کو مکمل مذہبی جگہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہم اوپن کہہ سکتے ہیں، یہاں مجالس بھی ہوتی ہیں، یہاں شادی بیاہ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، یا اور اس قسم کے کوئی جلسے قومی جلسے ہوئے، یا ایک آدھ بار یہاں سیاسی جلسے بھی ہوئے ہیں. تو اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ جیسے یہ روزوں کی شبی ہے، یہ بھی کوئی خدامت سے ہے، کوئی تبرک لا کے دیا ہے، ایسے ہی کوئی رکھ دیا ہے؟ وہ نہیں، یہ ایک چھوٹی سی زری اوپر تھی رکھی. تو اب جب یہ بنا تو یہ حصہ رضوی صاحب نے اس لیے بنوا دیا کہ جو تبرکات ہوں وہاں رکھے جائیں. تو ایک زری تھی، پھر آہستہ آہستہ کچھ تو زینبیہ ٹرسٹ کی طرف سے آئی، کچھ مومنین نے جن کی نظر و نیاز تھی پوری ہی ہوئی ہے وہ انہوں نے یہاں رکھا ہے. ماشاءاللہ. ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ قریب ایام اعضاء میں 1000 علم یہاں پہ استادگی عمل میں آتی ہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے 1000 علم. ہاں، انجمنیں آتی ہیں ایام اعضاء میں، وہ اپنے اپنے علم لے کے آتی ہیں. تو 1000 انجمنیں تو ہیں نہیں ہیں بامبے کے اندر، تو علم کہاں سے آئیں گے اس طرح سے. لیکن وہ علم لے کے آتے ہیں اپنا، پھر لے کے چلے جاتے ہیں. یا ماتم ہوتا ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں، یا جلوس ہوتا ہے، یعنی شب عاشور یہاں سے ایک جلوس نکلتا ہے، یا 21 ماہ رمضان کی صبح میں مولا کی شہادت کے وقت جلوس نکلتا ہے. نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ یہ یہاں سے نکل کے مغل مسجد اور امامیہ مسجد جاتے ہیں. تو یہ 2 اہم پروگرام ہیں، 21 ماہ رمضان اور عاشور کے روز کے. ہاں، عاشور. اس کے بعد ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جشن غدیر، یہاں زینبیہ کی طرف سے ہوتا ہے، بہت شاندار ہوتا ہے. اور نماز بھی ہوتی ہے. نماز ماہ مبارک میں نماز بھی ہوتی ہے. یہاں چونکہ ہم
इसको उन्हीं औकात में देते हैं कि जो खाली हो, यानी न ये शहादत की तारीख में दिया जाता है, न विलादत की, और न शब जुमा दिया जाता है, यानी जुमेरात को भी हम किसी प्रोग्राम के लिए नहीं देते हैं। तो बाकी दिनों में अगर अब ये खाली है, नमाज पढ़ रहे हैं लोग, आके पढ़ रहे हैं। माह मुबारक में 1 महीना मुकम्मल नमाज होती है और 2 महीना 8 दिन आज़ादारी होती है। यहाँ कोई सोशल प्रोग्राम नहीं हो सकता है। हम तमाम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने ज़हमत फरमाई, नाजरीन को हमें ये तमाम तफसीलात से आगाह करवाया है। नाजरीन, आप जानते हैं ये तमाम प्रोग्राम जिस ताउन से पेश किया जा रहा था, जिनका नाम मैंने बता दिया, मीर हसन अली खां उर्फ मुजाहिद नाम मुजाहिद कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर मालिक हैं, उनके ताउन से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप तमाम हजरात हमें दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मैं आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुखसत होता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।